وسلم۔ یہ عورتیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ اپنا میلاد نہ پڑھنا۔ نبی کا میلاد چل رہا ہے، نبی کا ہی میلاد ہونے دیں۔ میں نے آیت تو دوسری انتخاب کری ہے، ورنہ اگر بھیجا گھوما تو پوری تقریر کا تمہارے اوپر اتار دوں گا۔ خاموشی سے کچھ دیر مجھے گوارا کرنا۔ نہال بھائی نے ایسے بھی میری تاریخ 3 ستمبر کی لی تھی اور گھڑی میں ٹھیک 12:40 ہو رہا ہے۔ 4 ستمبر ہو گئی ہے، حضرت پلانٹی گھڑی آئے۔ اللہ سلامت رکھے آپ سے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے نعت رسول، منقبت، تقریر خوانی سماعت فرمائی۔ اس فقیر کو بھی کچھ دیر حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ ہمارے نہال بھائی نے، ان کے چھوٹے بھائی امان بھائی نے، اقبال بھائی نے اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے۔ اس فقیر اشرفی گدائے ابدالی کو بھی بلایا ہے۔ یہ فقیر بھی گنگا کے اس پار سے گومتی کے اس پار تک چلا آیا ہے۔ ہم پہ الحمدللہ نبیوں کے امام کا سایہ ہے۔ ہم نے جس کا کھایا ہے اسی کا بجایا ہے۔ پھر منافق کیوں گھبرایا ہے؟ پھر منافق کیوں گھبرایا ہے؟ سننے کے موڈ میں ہے تھوڑی دیر؟ آواز پوری چوک ہے میرے یار غار ماشاءاللہ سید عالم صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ آپ ان سے تنہائی میں جا کر پوچھئے 25 دن ہو گئے ہیں مسلسل میں نے پوری رات آنکھ بند کر کے سویا نہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ میں یہاں پر حاضر آیا ہوں، اور آج بھی لکھنؤ میں ہوں، کل بھی لکھنؤ میں ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ مجھے الہ آباد کا سفر کرنا ہے۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت و طاقت و قوت عطا فرمائے۔ کچھ شعر سناؤں میں آپ کو؟ عطا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ رحمت کے گل کھلانے سرکار آ رہے ہیں۔ حافظ انس صاحب نے تو کمال ہی کر دیا۔ یو پی کا مشہور زمانہ جملہ ہے، چھوٹا پیک بڑا دھماکہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اپنے ابو جان، اپنے والد گرامی علامہ عابد مصباحی صاحب کا حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ سنیں گے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ رحمت کے گل کھلانے سرکار آ رہے ہیں، ظلم و ستم مٹانے سرکار آ رہے ہیں۔ نہیں بولو گے تو نہیں بولو۔ سبحان اللہ۔ تقریر پارٹنرشپ میں ہونی ہے۔ 50-50 کا ریشیو نہ ہو تو کم سے کم 70 اور 30 کا تو ریشیو ہو۔ کچھ میں بولوں، کچھ آپ بولوں۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ مجھے نظر آنا چاہیے، نا، بس میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ کیا شعر ہے! بہت خوب۔ رحمت کے گل کھلانے سرکار آ رہے ہیں، ظلم و ستم مٹانے سرکار آ رہے ہیں۔ تھرا کے بت یہ بولے کہ نکلو اب کعبے سے باہر، رب کا پتہ بتانے سرکار آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور سیدی سرکار سید ہزار میاں صاحب قبلہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول۔ تھرا کے بت یہ بولے کہ نکلو اب کعبے سے باہر، رب کا پتہ بتانے سرکار آ رہے ہیں۔ اچھا لگا ہو تو کچھ اور سنو۔ عطا ہو عطا ہو۔ نبی پاک جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، بے شک بے شک بے شک۔ میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ بے شک۔ نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ
نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، اور زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہو، اس کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ بہت خوب، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، عدل ہے کہ اس نے ہم سب کو 1500 سالہ جشن ولادت رسول عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں تو یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کتا اور بلی بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو بھیڑ اور بکری بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو مرغی بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، مگر نہیں، اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اور پھر کرم دیکھو کہ صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور جب اس کا کرم اپنے چرم پر پہنچا، جب اس کا کرم اپنے چرم پر پہنچا تو صرف انسان نہیں بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا۔ اور چرم بالائے کرم ہوا تو سیدوں کو فاطمہ کی سنتان بنایا، بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، سیدوں کو فاطمہ الزہرا کی سنتان بنایا۔ اللہ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو غلام حبیب رحمان بنایا۔ کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا، رحمت للعالمین کی امت میں پیدا ہوا۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، سب سے بڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے، زمین کا بچھونا ہمارے لیے، چاند کی چمک ہمارے لیے، سورج کی دمک ہمارے لیے، ستاروں کی جھلملاہٹ ہمارے لیے۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طغیانی بنائی تو ہمارے لیے، پہاڑوں کی چٹان بنائی تو ہمارے لیے، یہ پیڑ پودے درخت بنائے تو ہمارے لیے، یہ پھول بنائے تو ہمارے لیے، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے لیے، برق و ثمر ہمارے لیے، خشک و تر ہمارے لیے، بحر و بر ہمارے لیے، سیم و زر ہمارے لیے، لال و گوہر ہمارے لیے، زمین و زماں ہمارے لیے، مکین و مکہ ہمارے لیے، چنین و چنا ہمارے لیے، مکین و مکہ ہمارے لیے۔ ہمیں زمین کے اوپر جو 4 پیر کے جانور ہیں، اگر زبان کا ٹیسٹ خراب ہو جائے تو ہم ان کو پیار سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، ذبح کر کے، مسالہ اور مرچ رگڑ کر کے، اپنی زبان کے سواد کے انوسار اس کو بھونج کر کے کھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے، سبزیاں ہمارے لیے، فروٹ ہمارے لیے، ڈرائی فروٹ ہمارے لیے۔ اور نیچے بڑھو، اور نیچے بڑھو، زمین کے اندر آؤ، زمین کے اندر چلو، گولڈ ہمارے لیے، پلیٹینیم ہمارے لیے، سلور ہمارے لیے، گولڈ ہمارے لیے۔ اور اندر بڑھو تو آئل ہمارے لیے، ڈیزل ہمارے لیے۔ اور اندر بڑھو تو دنیا کی بڑی پاپلیٹ ہمارے لیے، بچوں کی بنی چاکلیٹ ہمارے لیے، ہمیں ناشتے کا بنا آملیٹ ہمارے لیے۔ اے مولا، سب کچھ ہمارے لیے، ہم کس کے لیے؟ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔ سب کچھ ہمارے لیے، مولا ہم کس کے لیے؟
تو قرآن پکار کر کہے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے فقط ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مگر اگر اشرفی کا عشق و وجدان کہتا ہے مولا جہاں تو نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہیں اپنے رسول سے عشق کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور سیدی سرکار سید ہزار اشرفی میاں صاحب قبلہ، بہت خوب، زندہ باد۔ وہیں ہم کو رسول سے عشق کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کریں، رسول کی آمد طیبہ سے پہلے، آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے، دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس بھرے سماج کا عالم کیا تھا؟ کتنا ظلم، اتیاچار، اہنسا، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انسان انسانیت کا لباس اتار بیٹھا تھا۔ مکے میں تو نہ جانے کتنے منمانی خداؤں کی عبادت ہو رہی تھی، آٹا خدا، ستو خدا، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی خدا کو گھول کے پی جاتے، گھر گھر خدا، گھر گھر خدا، کیا عالم تھا اس بڑے سماج کا۔ مگر وار مصطفیٰ، وار مصطفیٰ، عرب کی سرزمین پر ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس کا نام تھا رقص بسری۔ رقاصہ کا میدان متعین ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کرکٹ ہوتا ہے، آئی پی ایل ہوتا ہے، ورلڈ کپ ہوتا ہے، تو ایک میدان، ایک گراؤنڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر کرکٹر آتے ہیں، ٹیم آتی ہے، کھیل کرتی ہے، اور چاروں طرف سے تماشائی موجود ہوتے ہیں۔ جب چوکا اور چھکا پڑتا ہے تو تماشائی کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، ہاتھ سے تالیاں بجاتے ہیں۔ رقاصہ کا میدان موجود ہے، اور وہاں جانتے ہو رقاصہ کے میدان میں کیا کیا جاتا تھا؟ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی یا ایک خوبصورت لڑکے کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک عرب کے سماج کے درندے کچھ لوگ پہنچ گئے، پتا چلا ان لوگوں کو یہ کسی بیوہ کا گھر ہے، یہاں بھی ایک بیٹی ہے۔ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے بیوہ ہم تیری بیٹی کو لینا چاہتے ہیں۔ بیوہ کی چیخ نکل گئی، وہ رو پڑی، ہائے اللہ ہائے اللہ، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اب میری بیٹی کے باپ کا سر کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، اب میری بیٹی کے حال کیا ہوں گے؟ ان درندوں کے ظلم اتنا بڑھا کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا، اس عورت سے چھین لیا زبردستی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر سے ماں بہن رخصت ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر کی بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس ماں سے پوچھو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی بیٹی اپنی محبتوں کا آنگن چھوڑ کر کے کسی اور کے دروازے پر جاتی ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کے رونے پر روئے، بیٹے کے سونے پر سوئے، وہ ماں جو نیند کی مٹھاس میں گم ہو اور بیٹا تڑپ جائے تو ماں نیند کی مٹھاس کو گم کر کے بیٹے کی محبت میں حاضر ہو جائے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا، وہ ماں جس نے سحر چمن میں تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے اپنی آغوش رحمت میں دے کر کے تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لوریاں سنائی، وہ ماں جس نے تیرے سر پر تیل ڈال کر کے مالش کی ہو، وہ ماں جس نے تیرے وجود کے خاطر اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا، اس ماں کے دل سے پوچھو جب اس کی بیٹی اپنے آنگن کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دروازے پر جاتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، باپ چھپ چھپ کے اپنے آنسوؤں کو چھپا نہ پاتا ہے، اس ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ آج میری بیٹی کسی اور کی تحلیل پر پہنچ جائے گی۔ اس ماں کے دل سے پوچھو،
اس باپ کے دل سے پوچھو، مگر اس بیوہ کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی کا اپہرن کر لیا ہو، جس کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو، اس کی بیٹی کو زبردستی چھین لیا گیا ہو۔ سماج کے درندے نے اس بیوہ کی بیٹی کو کیپچر کر لیا، اور کیپچر کرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ اس بیوہ کی بیٹی نے اپنے گھر کو مڑ کر کے دیکھا اور اس کو اپنی پرانی یادیں تازہ ہونے لگی۔ یہ وہی جھوپڑی ہے جہاں پر میرا بچپن بیتا کرتا تھا، یہ وہی جھوپڑی ہے جہاں باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، یہ وہی جھوپڑی ہے جہاں ماں نے مجھے آغوش میں رہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لوریاں سنائی تھی۔ منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، ارادے پامال ہو رہے ہیں، مستقبل کی خوشیاں بار بار قدموں کا بوسہ لے کر کے واپس رخصت ہو رہی ہیں۔ لے گئے سماج کے درندے، اور لے جانے کے بعد رقاصہ کے میدان میں اس بیٹی کو کھڑا کر دیا گیا، اور بیٹی سے کہا گیا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو، کوئی آخری تمنا ہو تو مجھے بتا دے۔ عرب کے درندوں نے اس کی بیٹی کو لے لیا، مگر جب بیٹی کو لے جایا گیا تو اس ماں کے دل سے پوچھو جس کی آہ نکل گئی۔ اس ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور کہا مولا اب ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو ہمارا غم گسار ہو، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو۔ لے گئے عرب کے سماج کے درندے اس بیٹی کو، لے جانے کے بعد رقاصہ کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور کہا اب تم ناچو، اب تم ڈانس کرو، اب یہاں اپنے قدموں کو تھرکاؤ۔ جیسے ہی اس نے آگے آگے قدم کو بڑھایا، اس کے قدم بڑھنے لگے، اس نے اپنے قدموں کو تھرکنا شروع کیا۔ جیسے ہی بدن میں گرمی آئی، جیسے ہی بدن میں گرمی آئی تو پیچھے سے ایک درندے نے آ کر کے اس بیوہ کی لڑکی کی گردن کو اتار دیا، اور جیسے ہی بیوہ کی بیٹی کی گردن کو زمین پر آنا تھا، اور آنے کے بعد جیسے ہی اس کی خون کا فوار کو نکلنا تھا، کہنے لگ گئے، سیٹیاں بجنی، لوگوں کو مزہ آ گیا۔ مگر جہاں لوگوں کو مزہ آیا ہوگا وہیں ایک غریب بیٹی کو اپہرن کر کے جو ہے زندہ قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مگر بیٹی کے جسم کا ایک خون کا بوند نکلا ہوا رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا کہ مولا ہم غریبوں کو کب تک پریشان کیا جائے گا، ہم لاوارثوں کی چیخ کو کب تک برداشت کیا جائے گا، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو کب تک برداشت کیا جائے گا۔ اے مولا اب زمانے میں مجھے میرا باپ نہیں چاہیے بلکہ زمانے کو رسول پاک چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب ایسے پرفتن دور میں مجھے میرا باپ نہیں چاہیے بلکہ زمانے کو رسول پاک چاہیے، زمانے کے میں رسول پاک چاہیے۔ بیوہ کی چیخ نے، لاوارثوں کی پکار نے، غمزدوں کی غمزدی نے، بے کسوں کی بے کسی نے، بے بسوں کی بے بسی نے رب کی رحمت میں جوش کو پیدا کیا۔ جیسے ہی رب کی رحمت میں جوش کو پیدا کیا، 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دار گیتی پر بھیجنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس سے پہلے 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ وقت قریب آیا، حضرت عثمان ابن ابی العاص کی ماں حضرت فاطمہ بنت استغفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس وقت میں حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھی جس وقت رسول کی ولادت ہونے والی تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب کر دیے گئے ہیں، زمین کے اتنے قریب کر دیے گئے ہیں کہ میں حیران ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، کہیں یہ تارے ٹوٹ کر مجھ پہ نہ گر جائیں۔ جب اسی کی منظر کشی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے نقشہ کھینچ کر فرمایا تو یہی فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بیٹے کی ولادت ہو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں پہلے خانے کعبہ کا طواف کراؤں۔ میں پہلے زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ خانے کعبہ کا
طواف کراؤں۔ حضرت آمنہ اپنے حجرے مبارکہ سے نکلتی ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچتی ہیں، حرم کے اندر پہنچتی ہیں، اور پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے چکر کو لگانا شروع کیا۔ پہلا چکر لگایا، دوسرا اور تیسرا چکر لگایا، چوتھا اور پانچواں چکر لگایا، چھٹا چکر لگایا، اور ساتواں چکر لگانے کے بعد حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے پورا کر کے ایک کنارے کھڑی ہو گئی تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، مگر اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نا عاشقوں کا مزاج یہ نہیں ہوتا، زور سے عاشقوں کا مزاج مجھے فوراً ریشیو یاد رہے آپ لوگوں کو، تقریر میں بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے 7 چکر خانہ کعبہ کے پورے کیے، اور پورے کرنے کے بعد میں کنارے ہٹ گئی، اور ہٹنے کے بعد میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنی جگہ سے اٹھا، اور وہ میرا طواف کرنے لگا، وہ میرا طواف کرنے لگا۔ عالم تصور میں اظہر اشرفی نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے مولا، اے مولا، ساری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے۔ حضرت آدم آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت موسیٰ آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت نوح آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت زکریا آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت یحییٰ آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت یونس آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت یعقوب آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت ابراہیم آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت اسماعیل آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت زکریا آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت موسیٰ آئے، کعبے کا طواف کیا، حضرت عیسیٰ آئے، کعبے کا طواف کیا۔ مجھے کہنے کی اجازت دو، غوث اعظم آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، حضرت خواجہ کریم نواز آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مخدوم ماہم آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مخدوم کچھوچوی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مخدوم ماہم آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مخدوم بہاری آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، مخدوم کانپوری آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اعلیٰ حضرت آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، حضور خواجہ قنقشہ ابدال آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، سرکار باری سے پاک آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، سامینہ شاہ آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، منور شاہ الہ آبادی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے۔ مجھے کہنے کی اجازت دو، تاج الشریعہ آئیں گے، تاج الشریعہ آئیں گے تو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اور آگے بڑھنے کی اجازت دو، تو ابو بکر آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، عمر آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، عثمان آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، علی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، سعید طلحہ زبیر ابو عبیدہ ابن جراح خالد ابن ولید، صہیب فارسی سلمان فارسی، صہیب رومی سلمان فارسی، یہ تمام عظیم مقدس صحابہ آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے۔ اے مولا، پوری دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر یہ کعبہ آمنہ کا طواف کیوں کرتا ہے؟ پوری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر مجھے مولا بتا یہ کعبہ آمنہ کا طواف کیوں کرتا ہے؟ عالم تصور میں جواب ملا، سن اظہر، یہ کعبہ آمنہ کا طواف نہیں کر رہا ہے، بلکہ آمنہ کی شکم میں، آمنہ کی شکم میں جو موتی پل رہا ہے، کعبہ اس کا طواف کرنے آیا ہے۔ جب اسی منظر پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، قاطع نجدیت، شمشیر سنیت، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کی ٹھوک کر ارشاد فرمایا اور اپنا عقیدہ بیان کیا تو کچھ یوں عرض کیا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد، کی اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آمنہ کا طواف نہیں کرتا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، آمنہ کی شکم میں، زور سے بول، آمنہ کی شکم میں جو موتی پل رہا ہے، حضرت عبداللہ کا نور نظر پل رہا ہے، میں اس کا طواف کرنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں
کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ذہن حاضر ہے نا آپ لوگوں کو؟ حاضر ہے؟ بڑی لوگوں کو پیٹ میں گڑبڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، ہاں بہت دقت ہوتی ہے۔ ابھی عالم رضا بھائی نے بولا نا کہ جب عید میلاد النبی آتی ہے تب ان کی بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیوں خرچہ کرتے ہو؟ غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، غریب کی بیٹی کی تعلیم پر خرچہ کر دو، کوئی مدرسہ قائم کر دو، کوئی مسجد قائم کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، بیوہ کا سہارا بن جاؤ، یتیموں کے غمگسار بن جاؤ۔ کیوں خرچہ کرتے ہو لائٹنگ میں، کمکمے میں، پھلجھڑیوں میں، روشنیوں میں، لائٹنگ میں؟ ابھی انہوں نے جب بولا تو میرے ذہن میں ایک بات کلک ہوئی، شاید بھائی 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، میں کانپور ہی میں تھا ماشاءاللہ، اور میں بھی اس دن اتفاق سے چھوٹا کرتا، لنگی اور یہ ٹوپیاں بہت بڑی لگائی ہے بھائی صاحب، جتنی بڑی ٹوپی لگا بس اتنی بڑی ٹوپی لگا میں عشاء کا کھانا کھا کے پان کھانے جا رہا تھا، اپنے دروازے سے نکلا تھا آصف بھائی کہ راستے میں ایک مل گیا، پورا کھانے کا ٹیسٹ برباد ہو گیا۔ میری والدہ نے جتنی اچھی چٹنی بنائی تھی میں اس کو چٹ کر گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو منہ سے چٹکارے نکلنے لگے۔ اچھا یہ لوگوں کے اندر ایک بات ہے، پڑھے لکھوں کے پاس نہیں آتے ہیں، جاہلوں کو بلبلاتے ہیں۔ ہم بھی تو کہتے ہیں آؤ نا ہمارے پاس، ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، کیوں نہیں آتے ہو؟ ہمارے بچوں سے کیوں الجھتے ہو یار؟ بچے ہیں ہم تو تمہارے باپ ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ آؤ۔ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو میں کہتا ہوں کانپور کی سرزمین پر KDA کے چوراہے پر مسجد نبی کریم کا دروازہ آج بھی تمہارے لیے کھلا ہے، میں تم کو دکھاتا ہوں کہ روشنی کہاں جائے تو کہاں نہ جائے۔ آؤ آؤ، ایک کو بلغلا رہا، کہاں صحابہ نے کیا ہے یہ لائٹنگ، کہاں لکھی ہے، کہاں ولادت کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ سنت ہے کیا؟ میں نے بھی بڑے پیار سے اس کی بات کو جب سنا تو ہم کو دیکھ رہا تھا، اور جب اس کی بات ادھر پوری ہو گئی تو میرے پاس خود چل کے آیا اور کہا حضرت آپ اتنی دیر سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ میں نے کہا آپ اتنی اچھی تقریر کر رہے تھے میں اسی میں گم ہو گیا۔ کہا حضرت میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نے کہا سب کچھ غلط کہا۔ کہا کیسے؟ آپ نے کہا سنت ہے، لائٹنگ کرنا کسی صحابہ سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بریانی کھانا بھی کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بھینسے شریف کا گوشت صبح اور شام گلے تک چکنی بوٹی اور روکھی بوٹی کھا رہے ہو، یہ کون سی کتاب سے ثابت ہے؟ کس کتاب سے ثابت ہے؟ مجھے تو دکھاؤ۔ میں نے کہا نبی نے اپنے نکاح میں کھجوریں تقسیم کری ہیں، بہت خوب، بہت خوب۔ 70 سرکہ کھلایا ہے، بریانی کھلانا تو سنت نہیں ہے۔ تم اپنے بیٹے کی شادی میں کیوں مرغ مسلم تیار کرواتے ہو؟ ایک معصوم جانور جس کا نام مرغا ہے وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے پنجرے کے اندر کہ اللہ جانے کن کن بھاگوں میں مجھے تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی چکن چلی بنواتا تو کوئی چکن چلا بنواتا ہے، کوئی لالی پاپ بنواتا ہے تو کوئی جو ہے وہ کرکرے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، قورمہ لے اور برا لے اور بھرا لے اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ اللہ مرغا بھی پناہ مانگ رہا یا اللہ مجھے کہاں کہاں بانٹ دیا۔ یہی حقیقت ایک معصوم جانور ہے جو ہر موڑ پر چبایا جا رہا ہے، ایک معصوم جانور جو ہر موڑ پر پیدائش سے لے کے 30 اور 40 میں تک 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 فقط ایک جانور ہے جس کا نام مرغا ہے، یہی چبایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نبی نے بریانی نہیں کھلائی،
زردہ نہیں کھلایا تھا، بٹیر کا تو کوئی رواج بھی نہیں تھا، آپ کیوں کھلاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بار اپنے بیٹے کی شادی میں اگر تم بریانی کی جگہ ستو گھول کے پلاؤ گے نا تو باہر والے پہلے خاندان والے تمہارا جبڑا پھاڑ کر کے تم کو ہندوستان سے نکال کے قبرستان پہنچا دیں، ہندوستان سے نکال کے قبرستان پہنچا دیں۔ ثابت کرنے کی بات کرتا ہے، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے اس میں۔ اور تو مجھے یہ بتا، لائٹنگ کی بات کرتا، ابھی میں نے کچھ 10 منٹ پہلے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت کا وقت قریب تھا، اللہ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا۔ یہ لائٹنگ نہیں ہے؟ اس وقت لائٹنگ کا آوشکار کہاں ہوا تھا، ذرا مجھے بتاؤ۔ لائٹ کا انوینشن اس وقت کہاں ہوا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، لائٹ تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے، کس نے انوینشن کری ہے؟ تھامس الوا ایڈیسن نے کری ہے نا۔ میں نے کہا اس وقت تمہارے ابا پیدا ہوئے تھے لائٹ کا آوشکار پیدا کرنے کے، بتاؤ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق، اور اس کی قدرت تو بے مثال ہے، وہ چاند ستاروں کو قریب کر دیا آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، میرے گھر میں نور ہی نور جگمگا رہا تھا، اس نور سے میں نے ملک شام کے چرتے اونٹوں کا دیدار کر لیا۔ یہ کہاں کی ثابت ہے؟ خود ترمذی شریف بات بخاری کی کرتا ہے، پیش کے محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو جن کو آتی نہیں بخاری۔ ہاں تم ہم سے بات کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ بات بہت دور نکلتی جا رہی تھی، مجھے ولادت پڑھنی ہے سرکار۔ ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل ہاں لا میکائیل کو بلاؤ، اسرافیل کو بلاؤ، اسرائیل کو بلاؤ۔ اچھا اسرائیل کے نام پہ آپ لوگ خاموش ہیں، مگر ٹینشن نہ لو، ایک بار ملاقات ضرور کرنی پڑے گی میاں، چاہے مجبور ہو کے کرو چاہے مسرور ہو کے کرو، مگر ایک بار تو ان سے شیک ہینڈ کرنا ہی پڑے گا، ایک بار تو ملاقات ہونی ہے میاں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور جس وقت آتے ہیں نا تو تنہا آتے ہیں، اکیلے، اور اس وقت اماں ابا بیوی کوئی بچا نہیں پاتا۔ اللہ نے فرمایا جبریل چاروں بڑے بڑے فرشتے ادھر آؤ، ہاں اللہ ممبر سجا میری حمد کا خطبہ پڑھو۔ کوئی خاص دن مولا؟ ہاں عرب کی سرزمین پر میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، عرب کی سرزمین پر میرا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اور سنو، خطبہ پڑھ لینے کے بعد، حمد و ثنا پڑھ لینے کے بعد، چار جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لے لو، اور ساتھ لینے کے بعد جبریل تم اپنے ہاتھوں میں 3 جھنڈے لے لو۔ بہت جھنڈوں سے تکلیف ہے میاں، بہت۔ ابھی میں نے پڑھا، حضرت نے فون میں مجھے پڑھایا، 5 مقدمے ہو گئے۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں قانون کی زد میں رہنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی تو ہیں 80 فٹ کے جھنڈے لگا رہے ہیں، 80 فٹ کے آپ ہیں جو جھنڈے بنا رہے ہیں۔ جھنڈے کا کپڑا کم لہرتا ہے، آپ لوگ زیادہ لہرتے ہیں اس کو لے لے کر۔ اتنا بڑا جھنڈا لے لو سرکار کی میلاد پر، جتنا آپ سنبھال سکو بہت ہے۔ جبریل امین نے اپنے ہاتھوں میں 3 جھنڈے لیے، مولا لے لیا، کیا کروں؟ کہا ایک مشرق میں نصب کرو، ایک مغرب میں نصب کرو، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کرو، اور جاؤ۔ کہاں جائیں مولا؟ آمنہ کے گھر ویلکم کے لیے، پروٹوکول کے لیے جاؤ، ویلکم کرنے جاؤ میرے محبوب کا، استقبال کرنے جاؤ، سواگت کرنے جاؤ۔ مولا آج خاموش ہو کے جانا ہے، کچھ کہتے ہوئے جانا ہے۔ کہا جبریل وہی نہیں لے کے جا رہے ہو جو خاموش ہو کر کے جاؤ، میرے حضور کی میلاد میں پروٹوکول کرنے، ان کا ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تنہا نہیں جانا ہے، بلکہ کیا کہنا؟ اہلا و سہلا مرحبا،
اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ یہ تو عربی کی عبارت ہے، اگر اردو کا ترجمہ کرو تو مکی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا کہتے ہوئے آمنہ کے دروازے پر جاؤ۔ جبریل چلے، میکائیل چلے، اسرافیل چلے، اسرائیل رک گئے۔ اسرائیل آپ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مولا تو نے میری ڈیوٹی کو بڑی سخت کیا ہے، تیرا قانون ہے کہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق 1 منٹ زیادہ جی نہیں سکتا ہے، 1 منٹ کم رہ نہیں سکتا۔ مولا تو نے میری ڈیوٹی کو بڑی سخت بنایا ہے، میں نہیں جا سکتا مولا، بہتوں کی روحوں کو آج قبض کرنا ہے، بہتوں کے ماتھے کے سندور کو مٹانا ہے، بہتوں کے منگل سوتر کو توڑوانا ہے، بہت بچوں کو آج یتیم کرنا ہے، بہت عورتوں کو آج بیوہ کرنا ہے، بدھوا کرنا ہے، بہتوں کے گھروں میں آج ماتم کروانا ہے۔ مولا تو نے میری ڈیوٹی کو بڑی سخت کیا ہے، مولا میں نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا میں نے تیری ڈیوٹی کو سخت کیا ہے تو سن اسرائیل، آج میں نے مصطفیٰ کے صدقے تیری چھٹی کر دی ہے، اور جن لوگوں کی تو آج روح کو قبض کرنے والا تھا، نبی کے صدقے میں نے ان کو زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے، ان کو زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل پہنچے۔ صبح صادق کا وقت ہے، اب میں میلاد پڑھنے لگا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ میرا قریب ہونے لگا ہے۔ میں ٹھیک 12:40 پر بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق دوشمبہ کے روز حضرت عبداللہ کی دولت قدے پر، حضرت عبدالمطلب کی دولت قدے پر، حضرت آمنہ کی شکم پاک سے ایک انمول ہیرا پیدا فرمایا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ مصطفیٰ جب دار غیتی پر تشریف لائے تو بیواؤں کو مسکرانے کا موقع عطا کر دیا، بے کسوں کو بے کسیاں عطا کر دیا، بیواؤں کو جینے کا حق عطا کر دیا، غریبوں کو سہارا دے دیا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب جاؤ زمانے کو تمہاری ضرورت ہے، محبوب جاؤ چل کر چلنا بتانا، کھا کر کھانے کا طریقہ بتانا، پی کر پینے کا طریقہ بتانا، اے محبوب تم دنیا میں جاؤ پڑھ کر پڑھنے کا طریقہ بتانا، سو کر سونے کا طریقہ بتانا، جاگ کر جاگنے کا طریقہ بتانا، اے محبوب دنیا میں جاؤ دل سے محبت کرنے کا طریقہ بتانا، اے محبوب جاؤ لوگوں کو جینے کا طریقہ عطا کر دو، جاؤ پینے کا حق ادا کر دو، کھانا کھانے کا طریقہ عطا کر دو، اے محبوب جاؤ دنیا میں تمہاری ضرورت ہے، اور اے محبوب تم جاؤ، تم نکاح بھی کرنا، تم شادی بھی کرنا، تم سحر چمن میں جو ہے وہ ٹہلنا بھی، محبوب جاؤ، اور جب تمہاری عمر 63 برس کی ہو جائے تو تم اپنی قبر مبارک میں لیٹ جانا۔ اے محبوب میں نے تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں لیٹ جانا، مگر اے محبوب جب آپ کی عمر مبارک 63 برس کی ہو جائے تو آپ اپنی قبر مبارک میں لیٹ جائیے گا۔ جب آپ اپنی قبر مبارک میں لیٹ جائیں گے تو آپ کے غلاموں کو اپنی قبروں میں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، اپنی قبروں میں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ صبح صادق دوشمبہ کے روز میرے آقا روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خوشبو میں بسے ہوئے، پاکیزہ بدن، ناف مریدہ، ختنہ شدہ، حالت سجدہ میں، اور جانتے ہیں زبان پر کیا جاری تھا؟ اللہم رب حبل امتی، اللہم رب حبل امتی، اللہم رب حبل امتی۔ اے نبی کے غلاموں، آج اس میلاد میں ایک بات طے کر لو کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنی ولادت کے وقت ہم غلاموں کو نہیں چھوڑا تو آج سے ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کے نام کی میلاد ہم بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کے نام کی میلاد ہم بھی کسی موڑ پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ بچے جو ہیں وہ دیہات بھیجے جاتے تھے پالنے کے لیے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوا کرتی تھی، وہاں پر غذائیں اچھی ہوا کرتی تھی۔
بنو سعد کی کچھ دائیاں آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے امیروں کے گھروں سے بچوں کو لے لیا. کسی کو پتہ چلا یہ حضرت آمنہ کا مکان ہے, یہاں بھی ایک شہزادے نے جنم لیا ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ. دائی گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہا میں بنو سعد سے چل کر دائی ہوں, سنا ہے آپ کے گھر میں شہزادہ ہوا ہے, مجھے وہ بچہ دے دیجیے. کہا وہ بچہ ہے تو مگر دیا نہ جائے گا, کیونکہ ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے, تم کو اس کی اجرت کون عطا کرے گا, جاؤ کسی اور کا دروازہ تلاش لو. جا رہی ہیں دائی حلیمہ بھی آئی. آمنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ کہا میں بنو سعد سے چل کر دائی حلیمہ ہوں, سنا ہے آپ کے گھر میں ایک شہزادہ آیا ہے. کہاں آیا تو ہے مگر دیا نہ جائے گا, کیونکہ ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا, تمہیں اس کی اجرت کون عطا کرے گا. کہا آمنہ امیری اور غریبی کی بات تو بعد میں کی جائے گی, پہلے ذرا اپنا آنچل تو ہٹائیں اور اس بچے کا دیدار تو کرنے دیں. ذرا آنچل تو ہٹائیں, اس بچے کا دیدار تو کرنے دیں. مورخ لکھتا ہے جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے بچے اپنے نور نظر کے چہرے سے جیسے ہی پردہ ہٹایا, آنچل ہٹایا, تو میرے آقا دائی حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. دائی حلیمہ آقا کو دیکھ رہی ہیں, آقا دائی حلیمہ کو دیکھ رہے ہیں. انداز مسکرانا رسول کا یہ بتا رہا تھا کہ اے حلیمہ تم آخری دائی بن کر آئی ہو اور میں آخری رسول بن کر آیا, میں آخری حبیب بن کر آیا ہوں. حضرت دائی حلیمہ نے اپنی گود مبارک آغوش رحمت میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا. لینے کے بعد آپ نے رخصتی لی حضرت آمنہ سے اور آپ اپنے خیمے میں آ گئے. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری غربت کا یہ عالم تھا کہ میری اونٹنی نے بھی دودھ دینا بند کر دیا تھا, میری کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرے پستان کے دودھ سوکھ گئے تھے. میرا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا, میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرا بیٹا بھی اس کو پی لے. جب وہ نہیں پیتا تھا تو رات بھر وہ رو رو کر کے اپنی راتوں کو گزارا کرتا تھا. مگر وار مصطفیٰ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی مصطفیٰ جانے رحمت کو میں اس خیمے میں لے کر آئی تو اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے بھی پیا اور محمد رسول اللہ نے بھی پیا. اب دائی حلیمہ اپنی آغوش رحمت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنو سعد کی طرف لے کر روانہ ہوئی. المختصر بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. اب اس کا اگر پارٹ 2 سننا ہے نا تو کل انشاءاللہ جانکی پورم میں ہے. جی کہاں ہے جلسہ؟ جانکی پورم ہے. اس کے بعد خدان میں اللہ جانے کہاں ہے. آپ ہی لوگ بتاؤ گے بس میں تو چل رہا ہے. ہاں سب آج ہی ہے بھیا, سونا ہونا نہیں. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. حضرت دائی حلیمہ اپنی آغوش رحمت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنو سعد کی طرف لے کر کے چلتی ہیں اور چلنے کے بعد جیسے ہی بنو سعد کی دہلیز پر پہنچتی ہیں حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رسول کو میں نے اپنے گھر میں جھولے اور پارلے میں لٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کا کھلونا کوئی گڑیا اور گڈا نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ حضور کا کھلونا آسمان کا چاند ہوا کرتا ہے. جیسے ہی میں نے اپنی بکریوں کے جو تھنوں پر نظر ڈالی تو ان بکریوں میں تازہ دودھ نظر آ رہا تھا. بنو سعد کی تمام دائیوں نے کہا ہماری بکریوں میں تو بالکل دودھ نہیں ہے, دائی حلیمہ کے بکریوں میں یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے اپنے چرواہوں کو بلایا اور کہا یہ کہاں چرا کے لاتے ہو ہماری بکریاں؟ آج سے وہیں چرانا جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. مگر ان لوگوں کو کون بتائے یہ بکریوں پر غذا کا کمال نہیں, یہ تو بلکہ فیضان مصطفیٰ کا کمال ہے. ورنہ مجھے بتاؤ نسیں سمٹ جائیں, دودھ کا راستہ بند ہو جائے, سپلائی کا راستہ بند ہو جائے, تھن سوکھ جائیں, کون ڈاکٹر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سوکھے تھنوں میں تازہ دودھ پیدا فرما دے؟ کس ڈاکٹر کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ہمیں امریکہ کا بڑا سے بڑا سرجن لے آؤ, اقوام متحدہ کے 14 بے انصافوں کو بلا دو, مگر کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ سوکھے تھنوں میں تازہ دودھ پیدا کر دیں. پتا چلا سائنس جس محور پر آ کر ٹھہر جائے اور کوئی کمال نہ دکھا سکے وہ کمال مصطفیٰ کے تلووں میں ہے, وہ کمال مصطفیٰ جانے رحمت کے تلووں میں ہے. نبی قدم رکھ دیں تو برکت ہی برکت ہو جائے. حضرت دائی حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں جیسے ہی رسول میرے گھر میں تشریف لائے
میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی اللہ. جینے کا مسکرانے کا نیا طریقہ مجھے مل گیا تھا. جیسے ہی میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور جیسے ہی ان کے قدم مبارک میری کوٹھری میں پڑے تو مجھے جب تک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس رہے مجھے کبھی چراغ جلانے کی بھی نوبت نہیں آئی. حسین چہرہ ہوگا نا میرے آقا. ذرا توجہ لگاؤ. تم کس سے محبت کر بیٹھے ہو یار؟ چلو نا آمنہ کے لال سے محبت کریں جس کے بارے میں حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہے. دیکھا بھی کیسے ہوتا جب آپ جیسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ہر ایک عیب سے پاک فرمایا ہے اور ایسا پیدا فرمایا ہے جیسے آپ پیدا ہونے کی منشا رکھتے تھے. ایسا پیدا فرمایا ہے. اتنا حسین چہرہ تھا. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بالفرض قرآن ہدایت کے لیے نہ بھی نازل فرماتا تو میرے آقا کا چہرہ کافی تھا لوگوں کے ایمان لانے کے لیے. یہ میرے آقا کا چہرہ ہے میرے پیارے. تم کس سے محبت کر بیٹھے؟ کون کون نبی سے محبت کرتا ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتا دے. ہم سبھی محبت کرتے ہیں مگر جانتے ہو یہ اسٹیج والے نماز پڑھتے نہیں نماز پڑھاتے ہیں. آپ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو پڑھتے بھی نہیں. یہ عشق کا دعویٰ نہیں. یہ ڈھونگ ہے. یہ بدتمیزی ہے. یہ عیاری ہے. یہ مکاری ہے. میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک ہے. تم 5 وقت نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے اور دعویٰ کر رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو قوم صبح نرم نازک بستر کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف رخ نہ کر پائے وہ